شامی صاحب سر، گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا بنو کینٹ میں، جہاں دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنایا گیا، لیکن اس میں 8 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ گاڑی میں جو دھماکہ خیز مواد تھا جی ہاں، وہ پھٹ گیا، اگرچہ کہ وہ نقصان تو نہیں ہو سکا جو چاہتے تھے وہ، لیکن بہرحال ہمارے 8 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ بھی کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ تو ہر روز یہ طرح کی خبریں آتی ہیں، اس کے بعد سر ایک اور واقعہ پیش آیا، ہمارا دل جو ہے ہمارا خون خون ہوتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعہ پیش آیا، اور وہ رورل ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 2 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں، 5 شہری اس میں شہید ہوئے ہیں، جبکہ جوابی جو فائرنگ کی گئی تو اس میں دہشت گردوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں حملہ آور ہوتے ہیں، اور افغان حکومت ہے طالبان کی، اس کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے بار بار ہماری طرف سے، شاید معاملات ان کی گرفت میں بھی نہیں ہے پوری طرح سے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کی حکومت کو مل کر صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ اب وہ آج تو 9 محرم ہے نا؟ جی سر، 9 محرم الحرام، تو شب عاشور آج ہو۔ کل 10 محرم ہے، حضرت امام حسین کی یاد منا رہے ہیں ہم، جو واقعہ کربلا ہوا اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو مجھے اپنے واصف علی واصف صاحب ان سے بڑا تعلق تھا، اور ایک نیاز مندی تھی، اچھا، تھوڑی سی بے تکلفی سے کہتے تو دوستی بھی تھی۔ تو ان کے 2 شعر جو ہیں، یا ایک قطع کہہ لیجیے، جی، وہ مجھے یاد آئے: حسین مثبت، حسین باطل، حسین کامل، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، درست، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ تو ہم حضرت حسین کو یاد کرتے رہیں گے، اور ان سے ایک نیا ولولہ حاصل کرتے رہیں گے، اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات پر ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، اور اپنی جان قربان کر دینے کا نام حسینیت ہے۔ اور اس وقت پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک کربلا کی سی کیفیت ہے۔ اب دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بالکل، اور جنگ بندی نہیں ہو رہی، معصوم شہریوں کو، ہسپتالوں کو، اسکولوں کو، گھروں کو طاق طاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 40,000 کے لگ بھگ جو ہے تقریباً ہو گئے ہیں 40,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، لوگ اپاہج ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، اور پھول جیسے بچے جو ہیں بے گور و کفن پڑے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکی، اور اس کو ہاتھ جو ہے اس کو توڑنا تو درکنار ہے، روکا نہیں جا سکا، اور وہ بھی ایک مارکہ جو ہے کربلا کا برپا ہے۔ اور خود ہمارے ہاں بھی دیکھیں، ہماری سرحدوں پر، ہمارے اپنے ملک کے اندر کس طریقے سے دہشت گرد آ رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنے خون کی دیوار کھڑی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ہے، اب جاری ہے، بھرل ہم کوئی شکست تو نہیں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، اور ان کو شکست دیں گے۔ ایک واقعہ جو ہے ابھی تو وہ دیکھیں نا، وہ اس وقت فیض آباد میں جی وہ تحریک لبیک والوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، وہ اسی فلسطین کے حوالے سے ان کے کچھ مطالبات ہیں، 3 مطالبات، ہاں، کہ وہ ان کو نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور غزہ میں لوگوں کی امداد کی جائے، اور جو پروڈکٹس ہیں اسرائیلی اس کا آفیشیل سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو سکے۔ نیتن یاہو کی کوئی دہشت گرد قرار دینے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بات ہم OIC میں بھیج سکتے ہیں، OIC اس معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو باقی جو اسرائیلی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے میں کیا مذائقہ ہے، اور
امداد جو ہے حد المقدور تو دی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، الخدمت والے وہ بھی لگے ہوئے ہیں، پیش ہیں. دوسرے کئی ہماری این جی اوز ہیں وہ بھی لگی ہوئی. اور تحریک لبیک کو بھی چاہیے کہ لگ جائے اس کام میں اور امداد پہنچائے ان کو اپنے طور پر بھی. جو اپنا کام ہے وہ اپنا کام کیا جائے. لیکن لوگوں کو جو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور ٹیلی فون کر رہے ہیں اور میسج بھیج رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ بات چیت کر کے اس کا دھرنے کا خاتمہ کرے، تاکہ آواز تو بلند ہو گئی نا بالکل فلسطینیوں کے حق میں بھی، اور دنیا پوری نے پر ہماری آواز پہنچ بھی گئی، بار بار پہنچتی. جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی کئی دھرنے دے چکی، مظاہرے کر چکی، مارچ کر چکی، اور دوسری جماعتیں بھی. ہماری ہر جماعت جو ہے اور ہر شخص جو ہے وہ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہے. اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. حکومت کے لیے سر مشکل ہوگا ڈیل کرنا اس معاملے کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو آسانی سے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کون؟ یہ دھرنے والا جو معاملہ ہے فیض آباد. نہیں، ڈیل کیا جا سکتا ہے، بات چیت ہونی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کی جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جو تسلیم نہیں ہو سکتے وہ ان کو جہاں جن متعلقہ فورم ہے وہاں پہنچانا چاہیے، تاکہ وہ متعلقہ فورم جو ہے وہاں کھڑے ہو کر ہم اجتماعی طور پر اقدام کر سکیں. صحیح. تو میرے خیال یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے بڑا جس سے ہم رفع نہ کر سکیں. تو ہمیں اپنے پوری طاقت کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور یہ کربلا جو ہے اس کا پیغام یہ بھی ہے آج کہ ہم اپنے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آج کا حسینی لشکر جو ہے وہ وہی ہے جو غزہ کے مظلوم ہیں، جو لڑ رہے ہیں اور ریزسٹ کر رہے ہیں باطل کے خلاف. تو ان کا ساتھ دینا ہم سب پر لازم ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. دام میں، در میں، قدم میں، سخن ہے. ظاہر ہے کہ ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے، وہاں پہنچیں گے کیسے؟ لیکن یہ ہے جو بھی امداد بھیجی جا سکتی ہے اور جس طرح بھی ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے وہ تعاون ہونا چاہیے. کچھ ہو بھی رہا ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس میں کام میں لگے ہوئے بھی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے ہم ایک یک آواز ہو جائیں اور آگے بڑھیں.